بی جے پی کی طرف سے ایک نیا نیریٹو سیٹ کیا گیا ہے کہ جموں کو الگ سٹیٹ بنا دیجئے اور کشمیر کو لداخ کے ساتھ ملا دیجئے۔ کیا بی جے پی اب مہاراجہ ہری سنگھ کی اس پرنسلی سٹیٹ جموں کشمیر کو توڑ کر دوبارہ سے دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے؟ لداخ کو تو ہمارے تن سے جدا کر دیا، رہی بات جموں اور کشمیر کی، اب جموں کو بھی جدا کیا جا رہا ہے۔ کیا بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ جموں ایک سیپریٹ سٹیٹ بنے اور کشمیر جو ہے وہ الگ ہو جائے؟ کیا بی جے پی خود کی سیٹس کو مضبوط کرنے کے لیے جموں اور کشمیر کے لوگوں کا نقصان کرنا چاہتی ہے؟ مہاراجہ ہری سنگھ کی سٹیٹ کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے اور وہ بھی پرنسلی سٹیٹ کو؟ کیا ہم یہ مان کر چلیں کہ جو یہ نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے یہ صرف اپنی کرسی، اپنے عہدے، اپنی طاقت کے لیے بلکہ عام عوام کے لیے نہیں؟ میرے عزیز دوستو، نیشنل کانفرنس کا بھی بیان آیا، جاوید رانا جی نے کہا کہ لداخ بہت جلد کشمیر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر لداخ کشمیر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ صاف ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر اور لداخ ایک ہو سکتا ہے۔ تو کیا نیشنل کانفرنس بھی یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جموں الگ ہو سکتا ہے؟ آخرکار یہ نیریٹو کیسے سیٹ ہوا کہ جموں اور کشمیر کو جو وہ بائیفرکیٹ کیا جائے، دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، جموں کو ایک علیحدہ سٹیٹ بنایا جائے اور کشمیر کو الگ سے یوٹی بنایا جائے؟ کیا یہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی طاقتوں کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہاں کی ریجنل پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہاں پہ ریجنل لیول پہ جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر عام عوام کو، عام انسان کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آن دا فلور آف ہاؤس دیش کے ہوم منسٹر کہتے ہیں جموں کشمیر بہت جلد سٹیٹ بنے گی، اور پھر بی جے پی کے ہی ایم ایل ایز کہتے ہیں جموں میں کہ جموں کو الگ سٹیٹ بنا دیا جائے۔ کیا ہوم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ جو جموں کے ایم ایل اے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس چیز پہ ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے، اور جواب اس لیے دینا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کلیئر کریں، کیا آپ سچے ہو یا آپ کا ہوم منسٹر سچا ہے؟ آپ کا ہوم منسٹر آن دا فلور آف ہاؤس پارلیمنٹ میں کہتا ہے جموں اور کشمیر کو ہم ایک کریں گے، صحیح وقت آنے پہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے گا، اور جموں کے ایم ایل اے کہتے ہیں بی جے پی والے کہ جموں کو الگ سٹیٹ بنا دیجئے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا بی جے پی کا دگلا پن ہے؟ کیا ان کے دو چہرے ہیں؟ دیش کے گرہ منتری کچھ کہہ رہے ہیں اور جموں کشمیر کے بی جے پی کے ایم ایل اے کچھ کہہ رہے ہیں، ہم وشواس کس پہ کریں؟ کیا یہ دگلا راجنیتی ہے؟ دو چہروں والی راجنیتی ہے؟ ارے بھائی صاحب یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی سٹیٹ ہے، پہلے پڑھ لیں اتہاس کے پنوں میں، نکال کر دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھیں کہ یہ جموں کشمیر پرنسلی سٹیٹ ہے۔ آپ نے پہلے تو اسے یوٹی بنا دیا، اس کا سٹیٹس ڈی گریڈ کیا، ڈاؤن گریڈ کیا۔ بدنصیبی ہے ہماری، یوٹی سے سٹیٹ بنتی ہیں، یہ پہلی بدنصیب سٹیٹ ہے جسے آپ نے سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور حتیٰ کہ اب جموں کو کشمیر سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کشمیر کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ تماشا کیا جا رہا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے اور جو یہ نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے اس کا کتنا بڑا ڈرا بیک جموں کے لوگوں کو ہے، جموں کے ایک عام انسان کو، ایک عام ڈوگرا کو ہے؟ جو دربار اس باری منہ ہوا ہے یہ دربار نہیں آئے گا پھر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قبل از وقت میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں اور کشمیر کی نصیب، تقدیر، مقدر بدل جائے گا۔ جموں کو بہت نقصان ہوگا، جیسے آج پٹھان کوٹ کی حالت ہے ویسے جموں کی حالت ہوگی، ٹرین سیدھا کشمیر جائے گی، جموں میں کوئی نہیں اترے گا، اور جموں کا بیوپاری، ایک لوکل ٹریڈر، جموں کا ٹورزم ختم ہو جائے گا۔ آخرکار کیوں بی جے پی جموں کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ کبھی بی جے پی کہتی ہے کہ جموں کے میڈیکل کالجز کو بند کر دو، میڈیکل کالج بند کر کے کہتے ہیں جناب یہ ایتہاسک ہسٹورک موو ہے کہ ہم نے میڈیکل کالج ہی بند کروا دیا۔ جو 50 سیٹوں کا میڈیکل کالج آج تھا نا، ٹھیک 1.5 سال کے بعد وہاں پہ 200 سیٹیں ہوتی، اور ان 200 سیٹوں پہ جموں کے بچے پڑھتے، جموں کشمیر کے بچے پڑھتے۔ یہ پیمنٹ سیٹس بھی ہوتی، یہ ڈونیشن سیٹس بھی ہوتی، اور پیسہ دے کے وہاں پہ پڑھا جاتا۔ وہ کالج بند کروا کے تالی اور تھالی مروائی۔ اب بول رہے ہیں پڑھنا چھوڑو، پکوڑا اور سموسہ بناؤ۔ اب کہہ رہے ہیں جموں کو کشمیر سے جدا کرو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بی جے پی والوں کو جموں سے اتنی کیوں نفرت ہے، کیوں یہ جموں کا مستقبل فیوچر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی گروتھ ہوگی، آپ بھول جائیں۔ میں بی جے پی کے ایم ایل ایز کو کلیئر کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بھول جائیں، یہ وہم، یہ برم اپنے دماغ سے نکال دیں۔ کشمیر کا رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کشمیر کا رزق نہیں بند ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا رزق ان حالات میں نہیں بند ہوا، آپ سوچ نہیں سکتے ہو، آج تو بند ہونا دور کی بات ہے۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے
اور اسے غیرت کا کھانا اس کی تھالی میں میرا رب پروس دیتا ہے. کشمیر کا ٹوریزم چلے گا, کشمیر کے لوگ کمائیں گے, انہیں فرق نہیں پڑے گا, لیکن جموں کا ڈھول بج جائے گا. یہ بات میری یاد رکھنا. جو آپ کہتے ہیں نا جموں کا الگ اسٹیٹ بناؤ, آپ پہلے مہاراجہ ہری سنگھ کی اسٹیٹ کو توڑوا کر آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کروایا. آپ نے اس کا اسٹیٹس ڈیگریڈ کیا. آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کی سرکار کے ہوتے ہوئے, بی جے پی کے سرکار کے ہوتے ہوئے جموں کا اسٹیٹس ڈیگریڈ ہوا ہے. مہاراجہ ہری سنگھ کی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں بنایا, اس چیز کی آپ کو شرم نہیں آئی؟ آج آپ کہہ رہے ہو کہ آج آپ اسٹیٹ سے یو ٹی بنایا, اب آپ کہہ رہے ہو جموں کو الگ اور کشمیر کو الگ کر دو. حد ہے. اس سے کیا کر لو گے آپ؟ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی کرسی اور منسٹری کے عہدے کے لیے جموں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے ہو. جموں کا لکھا پڑھا ہوا انٹلیکچوئل بچہ, نوجوان جو ہے, وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے, ہم لوگوں کو کیا ملے گا اور ہمارے ہاتھ سے کیا جائے گا. اس چیز میں ہم سب لوگوں کو سوچنے کی کوشش ہے. میرے عزیز دوستوں, یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. جو نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ جموں کو جدا کرو, کشمیر کو الگ یو ٹی بناؤ, لداخ سے ملاؤ, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. یہ سوشل میڈیا کے شگوفے ہیں, لیکن کوشش بی جے پی کر رہی ہے کہ لداخ اور کشمیر کو ایک کر دو اور جموں کو الگ کر دو. ہمیں کشمیر والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو پھر دیش کے ہوم منسٹر نے کیوں کہا, امت شاہ نے, آن دا فلور آف ہاؤس, کہ میں جموں کشمیر کو جو ہے وہ ریاست کا درجہ دوں گا؟ کیا آپ کے ہوم منسٹر جھوٹ بولتے ہیں یا آپ بی جے پی کے ایم ایل ایز جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ سچ بولیں کیا ہے. آپ میں ہمت ہے سچ بولنے کی تو سچ بول کر ہمیں بتائیں کیا ہے. اور جو آپ کے کوششیں ہیں یہ ممکن نہیں کہ وہ پاسبل ہو سکے, کیونکہ جموں کبھی کشمیر سے جدا نہیں ہوگا اور کشمیر کبھی جموں سے نہیں جدا ہوگا. بی جے پی کے آنے سے مجھے ایک ہی ڈیولپمنٹ دکھتی ہے پورے جموں کشمیر میں, وہ ہے گندی سیاست, نفرت کی سیاست. وہ سیاست یہ ہے کہ ہندو کو مسلمان سے لڑوایا جائے. 2014 سے پہلے ہندو مسلمان نہیں لڑتا تھا, آج مسلمانوں اور ہندو کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیا. خدا گواہ ہے, ان ہندو جو میرے بھائی ہیں, ان کو کبھی بھی مسلمانوں کے لیے دل میں نفرت نہیں تھی. ان کے دل میں نفرت کا بیج بونے والا اگر کوئی ہے تو یہ وہ بی جے پی کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ نفرت کا بیج بویا, اور مسلمانوں کو اگر مائنڈ واش کرنے والی کوئی پارٹی ہے تو وہ بی جے پی ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ہم آپ کے دشمن ہیں, ہمیں آپ سے نفرت ہے. جو کچھ ہوا اسی سرکار کے دور میں ہوا, اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا. ہندو اور مسلمان اکٹھے ایک تھالی میں بیٹھ کر کھاتے تھے, لیکن ان لوگوں نے ہمیں ایک دوسرے کا سر کا دشمن بنا دیا. آج جو امپلائمنٹ کی بات کرے گا, بی جے پی کے خلاف بات کرے گا, ہندو بھائیوں کو لگتا ہے وہ ہمارے دھرم کے خلاف بات کر رہا ہے. ارے بی جے پی کوئی دھرم تھوڑی ہے میرے بھائی, نیشنل کانفرنس کوئی دھرم تھوڑی ہے. اگر ہم این سی کے خلاف بات کریں گے تو کسی مسلمان کو غصہ آئے گا کہ انہوں نے بڑا غلط کر دیا, تو آنے دو اس کو غصہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. این سی, پی ڈی پی, کانگریس کوئی ریلیجن ہے, کوئی دھرم ہے؟ بی جے پی کوئی دھرم ہے؟ ارے امپلائمنٹ کی مانگ کرو مودی جی سے تو بی جے پی والوں کو غصہ آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید بہت بڑا گناہ کر دیا, ہمارے دھرم پہ آ کے کچھ بول دیا ہے. ارے بھائی صاحب, امپلائمنٹ مانگ رہے ہیں, گناہ کیا کر رہے ہیں؟ این سی والوں سے سوال کریں گے تو مسلمانوں کو لگتا ہے جو عمر عبداللہ کے خلاف بول دیا, مسلمانوں کے خلاف بول دیا. ارے کسی نے کسی کے خلاف نہیں بولا ہے, وہ تو صرف امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیوں کو ریلیجن پارٹیاں بنا کے رکھ دیا ہے. کوئی بی جے پی کے خلاف بات کرے گا تو کہتے ہیں ہندوؤں کے خلاف بات کرتا ہے, این سی کے خلاف بات کرو گے تو کہیں گے مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے. ارے بھائی صاحب, ہندو مسلمان کہاں سے آ گیا؟ این سی ہے پارٹی ہے, بی جے پی پارٹی ہے. یہ آپ پارٹیوں کو کہاں سے دھرم کا نام دے رہے ہو؟ اب ہم کہیں گے روزگار دے دو تو گناہ ہے, اسٹریٹ دے دو تو گناہ ہے, امپلائمنٹ دے دو تو گناہ ہے, ہر محکمے کے اندر 2-2, 4-4 ہزار ویکینسیز خالی پڑی ہوئی انہیں فل کروا دو تو یہ گناہ ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا ادھیکار ملے تو یہ گناہ ہے. میں کلیئر بات کرتا ہوں, اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. ٹو بی آنیسٹ, جو میرا اسٹریٹ ایجنڈا ہے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری کلیئر. آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں.